اسرائیل کو معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی میں مدد کرنے والے امریکی صدر نے رواں ہفتے جنگ بندی کا اندیا دیا تھا، مگر فی الحال وہ اسرائیل کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ امریکی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل اپنے دفاعی بجٹ پر $46 ارب خرچ کر چکا ہے، جبکہ امریکہ نے فلسطینیوں کے خاتمے کے لیے اسرائیل کو اس میں $18 ارب کی اضافی امداد بھی فراہم کی، جس میں $7 ارب فوجی ساز و سامان، جبکہ $4.5 ارب ڈیفنس سسٹم اور $4 ارب سے زائد امریکی اسلحے کی فراہمی کے لیے دیے گئے، اور اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف اسلحے کی فراہمی آج بھی جاری ہے۔ اور گزشتہ روز $51 کروڑ کے مالیتی ہتھیار، جن میں گائیڈنس کٹس اور متعلقہ تکنیکی معاونت فروخت کرنے کی امریکی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے۔ ایک طرف تو امریکہ اسرائیل کو مالی اور عسکری مدد فراہم کر رہا ہے، تو دوسری طرف جنگ بندی کے دعوے بھی سمجھ سے باہر ہے۔ امریکہ کی دو رخی یہ پالیسی کا ڈھونگ اس وقت جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل 60 روزہ جنگ بندی پر مشروط طور پر تیار ہو گیا ہے۔ اب اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر بین الاقوامی امور احمد حسن العربی صاحب نے۔ احمد بھائی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں جنگیں نہیں ہونے دوں گا، جنگوں کو روکنے کی کوشش کروں گا، جنگ بندی کے اعلانات بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہو نہیں پاتا۔ ہم ان کی کس بات پہ یقین کریں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ اور مڈل ایسٹرن جو ایکویژن اس وقت آپ سیز فائر، غازہ کے سیز فائر سے ریلیٹڈ جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ہمیں کچھ ڈائنامکس ہے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مڈل ایسٹ میں اس وقت ایک ٹگ آف وار، جس طرح وہ رسا کشائی نہیں ہوتی، وہ چل رہی ہے بٹوین دا پرو وار اینڈ اینٹی وار اینٹیز اینڈ لابیز۔ اسرائیل، اگر آپ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل نے آج تک پچھلے 70 سالوں میں کوئی بھی جنگ اپنے اون پہ نہیں لڑی۔ ہمیشہ سے اسرائیل نے امریکن فورسز اور فوج کا استعمال کیا ہے اپنی فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، چاہے وہ پروجیکٹ آف گریٹر اسرائیل ہو، چاہے وہ سیریا کے اندر اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا، اسرائیل کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہو، چاہے عراق کی تباہی کی شکل میں اسرائیل کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہو۔ ہر جگہ پہ اسرائیل نے ہمیشہ امریکہ کا استعمال کیا ہے اپنے فارن پالیسی کو امریکہ ساز و سامان بھی فراہم کر رہا ہے جنگ کے حوالے سے اسرائیل کو، اور دوسری طرف جنگ بندی کی بات کر رہا ہے۔ دو دعوے جو پہلے کر چکا ہے جنگ بندی کے حوالے سے، وہ بھی ناکام ہوئے۔ اب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں جنگ بندی کا، آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہوگا؟ جی بالکل، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ہماری کانورسیشن تھی، امریکہ کے اندر اس وقت کچھ تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ امریکہ از ناٹ دا اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ ناؤ۔ دنیا اب یونیپولر نہیں رہی، ملٹی پولر ہو چکی ہے، اور امریکہ ایک ڈکلائننگ سپر پاور ہے۔ امریکہ میں اس وقت جاب لیسنس اپنے آل ٹائم ہائی پہ ہے، امریکہ میں ڈرگ ایڈکشن آل ٹائم ہائی پہ ہے، ڈرگز کی وجہ سے اوور ڈوز سے مرنے والے لوگوں کی تعداد آل ٹائم ہائی پہ ہے، ہوم لیسنس سب سے زیادہ ہے، امریکہ پہ قرضہ اپنی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ ہے، اور امریکہ کے اندر ایک بہت پاورفل لابی جو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو دوبارہ سے میک امریکہ گریٹ اگین، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نعرہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا زیادہ تر بجٹ جو ہے وہ بیرونی جنگوں پہ لگ رہا ہے، اور اس میں سے بھی سب سے زیادہ حصہ ان جنگوں پہ لگ رہا ہے جو امریکہ اسرائیل کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے پل آؤٹ کرنا چاہیے، ہمیں ہماری جو 70 سالہ فارن پالیسی ہے اس سے رول بیک کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی اسٹرانگ وائس امریکہ کے اندر سے آ رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک اور آواز وہ بھی موجود ہے جو کہتی ہے کہ اسرائیل کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اسرائیل کا جو تھریٹ ہے خطے کے اندر ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے، اور اسرائیل کی جو ایکسپینشن ہے ہم نے میک شور کرنا ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنے، جو اسرائیلی لابی جس کو کہتے ہیں، جس کو اے پیک بھی کہتے ہیں۔ سو ان دونوں پارٹیز کے درمیان میں اس وقت ایک ٹگ آف وار، رسا کشی چل رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دور میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لیکن جو غازہ کی سیز فائر ہے اس وقت، جو ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر اور ایون ہمارے ہاں بھی جو ڈسکورس ہے کہ سیز فائر کیوں ہو رہا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، وہ ساری کی ساری وہ شرائط ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی ہیں۔ اس جنگ کا جو مین پلیئر ہے، جو غازہ کے لوگ ہیں، ان کی تو ریپرزنٹیشن ابھی آئی نہیں ہے، ان کی تو بات آئی نہیں ہے، ان کی تو کنڈیشنز آئی نہیں ہے۔ تو اس کے بغیر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کوئی سیز فائر ہوگا، جبکہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ غازہ کے لوگوں کی کیا کنڈیشنز ہیں سیز فائر کو لے کے۔ احمد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب اکتوبر کا مہینہ بھی 1-2 مہینوں کے بعد آنے والا ہے، اور 2 سال مکمل ہو جائیں گے غزہ وار کو، تو آپ یہ بتائیے اتنا نقصان وہاں پر ہو چکا ہے، انفراسٹرکچر وہاں پر تباہ ہو چکا ہے، تقریباً 60,000 سے زائد لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو حماس کی بات کرتے ہیں وہ بھی کافی حد تک وہاں پر کمزور ہو گئی ہے۔ تو جنگ بندی میں اس وقت رکاوٹ کیا ہے، اور کون سا ایسا مقصد ہے جو کہ اسرائیل حاصل کرنا چاہتا ہے اس جنگ بندی سے پہلے؟ کہ یہاں پہ حماس، آپ دیکھیں، آپ
समझें तो सही कि सिचुएशन है क्या। हम गाजा का जो इलाका है वो हमारे, आप लाहौर देख लें तो आधे लाहौर से भी छोटा है, छोटा सा इलाका है, उस पे ये लोग अभी तक 3 न्यूक्लियर बॉम्ब से जितनी डिस्ट्रक्शन हो सकती थी उतनी वो कर चुके हैं। डेली बेसिस के ऊपर सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं। गाजा की पॉपुलेशन में जवान तकरीबन खत्म हो गए हैं, या तो बच्चे हैं या वो कहते हैं गाजा के अंदर या तो शहीद हैं या शहादत का इंतजार करने वाले लोग हैं। इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग तक तो कर दी गाजा में, इन्होंने कंप्लीटली ओब्लिटरेट कर दिया। अब सिर्फ ये जो है वो जो आटा और खुराक लेने के लिए लोग इकट्ठे हुए होते तो उन पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्होंने उस छोटे से इलाके से मुसलमानों को निकालना है। क्या 2 साल में पूरी दुनिया की ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद इसराइल कामयाब हुआ उस इलाके से मुसलमानों को निकालने में? नहीं हुआ। उसके अगेंस्ट क्या हुआ कि पूरी दुनिया में गाजा के मुसलमानों की वजह से आज इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और दुनिया की हुकूमतें अपने मुल्क के अंदर पॉपुलर हैं या नहीं है ये इस बात पे डिसाइड होता है। जो नक्शा आपने खींचा है गजा का, और हम भी देख रहे हैं खुराक की किल्लत है, पानी की किल्लत है, वहाँ इमदादी सामान भी नहीं पहुंच पा रहा, और अगर पहुंच पाता है तो वो मिल नहीं पाता। दूसरी जानिब आप जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका किरदार कैसे देखते हैं? वो दबाव डालने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे इसराइल पर? जी देखें, बात यही है जैसे मैंने आपसे बात की कि गाजा इस वक्त डिसाइड कर रहा है कि दुनिया की पॉलिटिकल जो इक्वेशन है वो क्या होगी। गाजा के ऊपर जुल्म के पहाड़ इन्होंने गिराए हैं, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में इसराइल कामयाब नहीं हुआ। ये मैं एक इम्पार्शियल एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। जो 7 अक्टूबर के बाद इन्होंने जो इसराइल ने जेनोसाइड लॉन्च किया गाजा पे, जो करना चाहते थे वो ये नहीं कर सके, तो टेक्निकली ये इसराइल की हार है। और दूसरी बात ये कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जो अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया गाजा के लिए वो सब आपके सामने है। गाजा जो है गाजा एक छोटा सा पीस है एक बड़ी पजल में, और अब मुसलमानों को ये बात रियलाइज हो जानी चाहिए कि गाजा के ऊपर जो हमला था, जो गाजा पे जो जेनोसाइड इन्होंने किया था, गाजा ने इनको 2 साल इसराइल को रोक के रखा है, क्योंकि ये वेट कर रहे थे कि गाजा को खत्म करने के बाद अपना प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल को अचीव करने के लिए मजीद फैलेंगे। अभी भी जो गाजा की छोटी सी जमात है वो इनको रोक के बैठी हुई है। सही, ग्रेटर इसराइल जो मंसूबा है उसमें कामयाबी चाहते थे, जो कि इसराइल को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद थे। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन इसराइल और अमेरिका इस वक्त नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी जंगें हुई हैं उनमें स्ट्रेटजीज जो हैं वो बुरी तरह नाकाम है, और अब तीसरा दावा भी डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है जंगबंदी का, तो आने वाले वक्त में देखेंगे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।